ہماری مسجد کمیٹی کے پرانے صدر ہیں طارق بھائی, تو انہوں نے, وہ صدر میں جا رہے تھے, صدر میں پرانا واقعہ ہے, ایک بابا جی کھڑے ہوئے, ان کی ماشاءاللہ داڑھی اور بڑا چہرے پہ نور وور, تو یہ کریمیں ملتی ہیں آج کل نور کی, نور سے متاثر نہیں ہونا چاہیے, نور بہت ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ بزرگ نے مجھے بلایا, ادھر آؤ. میں گیا, ہاتھ میں نا وہ رکھا ہوا تھا کوئی پتھر یا مٹی. کہہ رہے ہیں انہوں نے بولا یہ پتھر کھا. میں نے کہا میں کیسے کھاؤں بھائی, اس میں تو پتھر. انہوں نے کہا کھا. تو کھایا تو کہہ رہے مصری بن گئی وہ, واقعی کہہ رہے میں چبا رہا ہوں مصری ہے وہ, پتھر نہیں ہے. میں کہتے ہیں بڑا متاثر ہوا. اچھا یہ میرے یہاں امام بننے سے پہلے کا واقعہ ہے, ورنہ میرے آنے کے بعد وہ مصری بننا بھی نہیں تھا, وہ پتھر ہی رہتا. ہاں یہ آپ کو بتا دوں میں, انہوں نے عاملوں پہ میرے بیان سنے ہیں نا, تو وہ جب پتھر کھائیں گے تو پتھر ہی لگے گا, وہ مصری نہیں لگے گی. لیکن وہ لوگ سنے بھی نہیں تھے, وہ عقیدت میں تھے, تو کھایا تو مصری. اڑے یار. پھر ایک اور اس طرح کا کیا, وہ پتہ نہیں کیا بن گیا, جلیبی بن گئی یا کیا بن گئی, مجھے پورا واقعہ یاد نہیں. کہہ رہا میں بڑا متاثر ہوا, لیکن ان میں تھوڑی سی عقل تھی. کہتے میں نے کہا یار یہ کوئی کہانی نہ ہو نا, کوئی ایسا نہ ہو کہ میرے دماغ کو کیپچر کر رہا ہے یہ بندہ. تو میں تھوڑا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا. ہاں کہتے ہیں میں نے نا 400-500 روپے بزرگ کے ہدیے کے لیے نکالے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ مٹی ہے میرے لیے, مجھے پیسہ. اب آپ کو روحانی عاملوں کا بتا رہا ہوں کہ جو پیسے نہیں لیتے نا, کہتے ہیں مٹی ہے میرے لیے بیٹا, یہ پیسہ نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں ہے, جا بس. کہہ رہے میں تھوڑا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا کہ اور کیا کیا ہوتا ہے. تو ایک بندہ آیا, اس کو بھی یوں پتھر رکھا, وہ بھی مصری, وہ کھا گیا, وہ بڑا متاثر. اس نے بھی 500 روپے ہدیہ نکالا. تو انہوں نے کہا ایسے ہی اسٹائل ہے, مٹی ہے مٹی, یہ پیسہ ویسا نہیں. اب وہ پیچھے پڑ گیا کہ نہیں حضرت آپ پہنچے ہوئے بزرگ ہو, آپ ہمارے گھر آئے نا. تو اب ہر ایک کے ساتھ آپ کو پتہ ہے مسائل تو ہیں ہی, کسی کے ساتھ مالی مسئلہ, کسی کی بیوی بھاگ گئی ہے آ نہیں رہی ہے, کسی کی جا نہیں رہی ہے بھاگ نہیں رہی ہے, ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل ہیں. کسی کو بے روزگاری کا مسئلہ ہے, کسی کو اچھی بیوی ملی ہے تو یہ خود بیوی کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. تو ہر آدمی کہیں نہ کہیں یا تو دوسرے کے لیے مسئلہ ہے یا دوسرے اس کے لیے مسئلہ ہے. تو وہ بابے کو کہتے ہیں میرے سامنے نا اس نے آفر کی کہ میرے گھر آئے آپ. کہتے ہیں میں نے اس بندے کا نمبر لے لیا کہ آگے کاروائی ہوتی کیا ہے, یہ اس سے پوچھوں گا میں, نمبر لے لیا. کہہ رہے ہیں وہ بات آئی گئی ہو گئی. پھر وہ بندے سے انہوں نے رابطہ کیا, وہ بندے نے بتایا کہ میرے ساتھ ڈرامہ کیا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں میں نے بابا کو یہ بتایا کہ ہمارے گھر میں غربت ہے, بے روزگاری ہے, مسائل ہیں, ہمارا کاروبار نہیں چل رہا. تو بابا نے بولا ایسا ہے کہ پیسے تو واپس کر دیے نا. بولا کہ ایسا ہے کہ میں آؤں گا تمہارے گھر میں تو میں ڈبل کر دوں گا, ایک وظیفہ پڑھوں گا, اس سے سب پیسے کیا ہو جائیں گے, ڈبل ہو جائیں گے. انسانیت کی خدمت ہے, باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے, پیسہ ویسا نہیں چاہیے. ایڈریس لے لیا, بابا جی وہاں پہنچ گئے. یہ پھر وہ بندہ کارگزاری سنا رہا ہے جس کو ربڑی کھلائی تھی نا, مصری کھلائی تھی. اب کیا ہوا ہے کہ جی بابا نے بولا کہ جتنی خواتین ہیں ساری, وہ اپنا سارا زیور, اچھا یہ ہوتے بڑے ٹھرکی ہیں, لیکن گھر میں جا کے ایسے خواتین سے ملیں گے جیسے یہ ان کی سگی بہنیں ہیں, کیونکہ یہ بہت ان کو اپنے اوپر نا وہ کنٹرول ہوتا ہے کہ بھائی یہ ٹھرک پیسہ جب آئے گا نا تو پیسے کے پیچھے تو عورتیں یعنی اتنے نیک ہوتے نہیں ہیں جتنے یہ لگ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں تو یہ بابا ہی بزرگ بن کے گئے ہیں نا, تو وہاں تو یہ ہر ایک کو بہو بیٹی کی نیت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ اتنے اس دن ڈاکٹر آیا تھا, کیسے ٹھرکی قسم کا ڈاکٹر تھا, اور یہ بزرگ دیکھو ماشاء اللہ. تو اب یہ وہاں گئے, ساری بہویں بیٹیاں, بڑی فیملی تھی ان لوگوں کی. سب سے کہا کہ یہ رومال ہے, جتنا پیسہ ہے نا سارا اس میں لا کے رکھ دو, لاکر میں, زیور جو کچھ ہے, اور بیٹا چھپانا نہیں, بیٹا شک نہ کرنا, کیونکہ یقین پہ ہے, ایمان یقین. سب نے کہہ رہے ہیں سب زیور اتار کے رکھ دیے. بابا نے کہا میں اس کو نا ڈبل کر دوں گا, ابھی ایک دم کروں گا, اس سے یہ کیا ہو جائے گا, ڈبل. سب نے سب کچھ لا کے رکھ دیا, چوڑیاں اتروا لیں, انگوٹھیاں اتروا لیں, اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے وسیم سے پیسے لے لیے انہوں نے, غفار سے بھی پیسے لے گئے نا, ڈبل جب ہو رہے ہیں نا بھائی, ادھر سے 50,000 روپے پکڑو, جب ڈبل ہو جائیں گے تو اس کو 50 دے کے اپنا 50 گریوی, جس کو نچوڑ سکتے تھے سارا لا کے رکھ لیا. اچھا بابا نے ڈرا بھی دیا تھا, چھپایا تو پھر نہیں ہوگا بھائی, پھر نہیں ہوگا. اور وہ پوٹلا بنا کے رکھا بابا نے,
سب خواتین کو پردے میں بٹھا دیا اور مردوں کو بھی بٹھا دیا اور کہا کہ نیچے آنکھیں بند کر کے اب نیچے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دو. اچھا وظیفے میں قرآن ہی پڑھواتے ہیں یہ لوگ, اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. بھائی وہ تو قرآن پڑھوا رہے ہیں نا بھائی, وہ تو قرآن اللہ کا کلام میں کیا برکت. جب میں منع کرتا ہوں بھائی نہیں, کہتے ہیں اللہ کے کلام میں کیا برکت نہیں ہے. مفتی صاحب کیا برکت نہیں مانتے؟ مانتے ہیں مگر اس کے کہنے سے نہیں مانتے. تم خود پڑھ لو گھر میں بیٹھ کے. اب کیا ہے کہ جی وہ پوٹلا بنا دیا اور وہ سب منہ نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مسمرزم کا ماہر آدمی, یہ عملیات کرتے ہیں, مسمرزم کے ماہر ہوتے ہیں, دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں. اور بے وقوفوں کا دماغ کیپچر ہوتا ہے, جو کانفیڈنس ہوتا ہے نا, جن کو پتا ہے فراڈی, ان کو کچھ نہیں ہوتا. اور ان سے کہا کہ جب تک یہ وظیفہ ختم نہیں ہوتا کسی نے آنکھ نہیں کھولنی ہے, آنکھ نہیں کھولنی ہے, ورنہ یہ ڈبل نہیں ہوں گے, یہ نقصان ہو سکتا ہے. وہ مسٹنڈے سارے بیٹھے ہوئے, لائٹ بجھی ہوئی ہے, مسٹنڈے بیٹھے ہوئے. بابا جی نے بوری بند کی, آرام سے بڑے تسلی کے ساتھ گئے ہیں اور اپنا آرام سے رکشا وکشے کو ہاتھ دیا اور ٹیکسی والے کو. اتنی تسلی, ان کو پتا تھا یہ مسٹنڈے 1 گھنٹے سے پہلے اٹھنے والے نہیں. 1 گھنٹے کے بعد جب اٹھے ہیں نا تو بابا بھی مارکیٹ سے شارٹ, اور جو ڈاکو اتنا نہیں لوٹ کے جاتے, وہ پھر بھی 2-4 چوڑیاں ادھر ادھر جو بیڈ کے نیچے پڑی ہوئی ہوتی ہیں یا خاتون نے موزے میں چھپا دی ہوتی ہیں, وہ رہ جاتی ہیں. صحیح ہے نا, ڈاکو بھی اتنا نہیں لے کے. پورا سب کچھ صاف کر دیا اس بزرگ نے,